ایک ایسے وقت میں جب پورے ملک میں مسجدوں کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے اور دائیں بازو اور بالخصوص RSS وشو ہندو پریشد بجرنگ دل اور BJP کے بھی کارکنان مسجد کے نیچے مندر کی تلاش کر رہے ہیں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ اس مسجد کے خلاف کارروائی کی جائے، کھدائی کی جائے۔ ایسے مایوس کن ماحول میں پنجاب سے ایک ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکا آیا ہے، خبر آئی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ مالیر کوٹلہ میں کہ گاؤں کے سکھ پریوار نے اپنی زمین کا عطیہ اس لیے مسجد کو دیا ہے تاکہ مسجد کی تعمیر کی جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ پنجاب کا ایک ضلع ہے مالیر کوٹلہ، اور یہ وہ ضلع ہے جہاں آزادی کے بعد بھی، جب پنجاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں فرقہ وارانہ فساد بڑے پیمانے پر آزادی کے فوری بعد ہوا، چونکہ سکھ اور مسلمانوں کے درمیان جو سب کرش ہوئی، دونوں طرف پنجاب کا بٹوارہ ہوا۔ اس بٹوارے میں ایک اس طرف مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور اس طرف سکھوں کا قتل عام ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اور اس پنجاب سے مطلب انڈیا کے پنجاب سے بڑے پیمانے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف منتقل ہو گئے، اور لاہور اور دیگر جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں کے سکھ جو ہے انڈیا آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مالیر کوٹلہ ایک ایسا ضلع ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 20% سے زیادہ ہے، اور یہاں پر اس لیے آبادی زیادہ ہے کہ 1701 میں جب سکھوں کے 10ویں گرو بند سنگھ کا قتل کیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو قتل کیا گیا، اس وقت اس واقعے کے خلاف جب سکھوں میں ناراضگی پھیلی اور مسلمانوں کے خلاف فسادات ہوئے، تو مالیر کوٹلہ کا جو سکھ راجہ تھا، سکھ نواب تھا، اس نے یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس حفاظت کی ذمہ داری کا جو وعدہ تھا 1701 میں نبھایا گیا تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ 1947 کی خونریز فرقہ وارانہ فسادات میں بھی مالیر کوٹلہ میں بڑے پیمانے پہ قتل عام نہیں ہوا، اور یہاں کے مسلمانوں نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ 20% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مالیر کوٹلہ ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر بھی ہے کہ جہاں کے مسلمان خوشحال بھی ہیں، وہاں وقف بورڈ اپنے ایک بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس مالیر کوٹلہ میں ایک گاؤں ہے عمر پورا گاؤں، اس گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی 30% کے قریب ہے، لیکن وہاں کوئی بھی مسجد نہیں ہے۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے پڑوس کے گاؤں میں جاتے تھے، تو گاؤں کے سابق سرپنچ ہے سندر سنگھ نونی، اور ان کے بھائی اویندر سنگھ نے 5 کٹھا کے قریب زمین جو ہے مسجد کو دان دیا، اور یہ کہتے ہوئے دان دیا کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں جا کے نماز پڑھے، اور یہاں آزادی کے بعد سے اب تک کوئی مسجد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے عطیہ کیا۔ سکندر جی کا جو میڈیا میں جو خبر آ رہی ہے، مکتوب میں بھی، انڈین ایکسپریس میں بھی جو خبر آ رہی ہے، اس سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس گاؤں میں مسجد نہیں تھی، آزادی کے بعد سے کوئی مسجد نہیں، آزادی سے پہلے مسجد رہی ہوگی لیکن آزادی کے وہاں پر بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے، لوگ توڑ دیے گئے، لیکن آزادی کے بعد سے یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جو ہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میں نے ان سے بات چیت کی، اور میرے بھائی نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس مسجد کے لیے زمین دے دیا ہے۔ 12 تاریخ کو جو پنجاب کے جو شاہی امام ہیں مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی، انہوں نے اپنی موجودگی میں مسجد کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھا، اور سنگ بنیاد کی اس تقریب میں سریندر سنگھ بھی موجود تھے، جو سرپنچ کے بیٹے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہاں مقامی جو کانگریس کے وہاں نیتا ہے سمیت سنگھ وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ بھائی یہ پنجاب کے سکھوں کا فلاح دلانہ رویہ ہے اور انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ پنجاب میں اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ گزشتہ چند سالوں میں پنجاب کی کئی گاؤں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، یا پھر آزادی کے وقت مسلمانوں کی مسجد کو توڑ دیا گیا تھا، یہ مسجد ویران ہو گئی تھی، تو مقامی سکھوں نے وہاں مسجد کو آباد کیا ہے۔ خوشونت سنگھ جو ہندوستان کے مشہور رائٹر ہیں، ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے ٹرین ٹو پاکستان، اس کتاب میں فرضی گاؤں کا ذکر کیا تھا، منو منجارا گاؤں کا۔ اس گاؤں کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے، ایک گرودوارہ ہوتی ہے، گاؤں کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ خوشونت سنگھ کی اس کتاب میں ایک فرضی کہانی تھی منو منجارا کی، لیکن حقیقت میں بھی وہاں پنجاب میں ایک گاؤں ہے منو منجارا۔ اس گاؤں کے بارے میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک فرضی گاؤں کا نام لیا تھا منو منجارا، لیکن حقیقت میں ایک گاؤں ہے، اور وہاں بھی ایک مسجد کو ویران کر دیا گیا تھا۔ چند سال قبل سکھوں نے وہاں کی اس مسجد کو آباد کیا ہے۔
سکھوں کے کا جو یہ جو رویہ ہے سکھ آباد کمیونٹی کا، انسانیت کے، نہ صرف انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے بلکہ اس ملک کے بیادان وطن کے لیے پیغام ہے کہ کس طرح سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کیا جا سکتا ہے اور دل برار کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی سماج، تنگ نظر سماج جو ہے کبھی بھی نہ اپنے ملک کے لیے مفید ہوتا ہے، نہ اپنے سماج کے لیے مفید ہوتا ہے، نہ اپنے قوم کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے، اور جو سماج کا دل بڑا ہوتا ہے، فراخ دلانہ سماج ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سکھوں کی جو ترقی ہے، تمام تر چھوٹی سی آبادی 2.5 یا 2.7 ہی آبادی ہے پورے ملک میں سکھوں کی، اس کے باوجود سکھ معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی پورے ملک میں چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ سکھ سماج جو ہے ایک فراخ دلانہ دل رکھتا ہے، ان کی قلب میں وسعت ہے اور سوچ بڑی ہے، اس لیے وہ سماج ترقی کرتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن۔